الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھے محمد والے. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس سے بھی بہتر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. نعرہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں آواز کی اور طاقت کی کنجوسی نہ کرے. قرآن مجید کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیتوں میں کسی بھی رکن دین اسلام کے سلسلے میں خالق کائنات نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رکوع کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، میں حج کے لیے جاتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، خمس نکالتا ہوں. کسی کے لیے نہیں کہا ہے. لیکن محمد و آل محمد کے اوپر یہ نعرہ درود وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور مومنین بھی پڑھتے ہیں. تو اب مومنین کے لیے ضروری یہ ہے کہ اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ زمین پہ پڑھیں تو آسمان کے اوپر آواز جائے. نعرہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی آیت آپ حضرت کی خدمت میں پیش کی ہے. خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ داد و تحسین کے ساتھ سنیں گے یا خاموش سنیں گے، بالکل اپنا ارادہ یہ ہے کہ جیسے بھی سنیں گے اپنا پڑھنا مقصد ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا مقصد ہے، نہ کہ نعرے اور آپ سے داد و تحسین لینا مقصد ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان اگر کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا، دوسرے دین کو پسند کرے گا، دوسرے دین کو چاہے گا، تو اس کا پسند کیا ہوا دین، اس کا قبول کیا ہوا دین، اس کا اپنایا ہوا دین، اس کا پسند کیا ہوا دین لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی انسان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اسلام کے علاوہ، قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے دین کو، دوسرے مذہب کو، دوسرے جاتے کو، دوسری فکر کو پسند کرے گا تو اللہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اس کے قبول نہیں کرے گا، رد کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے، روایت نہیں ہے. مولوی بحث نہیں کر سکتے، علماء اس کے علاوہ تفسیر نہیں کر سکتے، مترجمین ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. اٹل ترجمہ یہی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ تم کسی دوسرے دین کو قبول کرو گے تو تمہارا دین رد کر دیا جائے گا، تمہارا دین لوٹا دیا جائے گا، تمہیں فنا کر دیا جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو، کسی بھی جاتے کو، کسی مسلک کو، کسی راستے کو، کسی طریقے کو اپنانے والا، چلنے والا، اس کو فالو کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اگر عمل کرے گا تو آخرت میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی خلیفہ، کوئی رسول اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، قانون الہی یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن پھر قرآن مجید میں خالق کائنات نے اسلام کی تعریف کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے. یعنی جسے اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے اس کو منتخب کر کے بھیجتا ہے کہ اگر دین اسلام کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ہماری یہ مجلسیں اسلام ہیں، ہماری یہ رشتے اسلام ہیں، ہماری یہ بیٹھکیں اسلام ہیں، ہمارا یہ ذکر اسلام ہے، ہمارا یہ تذکرہ
اسلام ہے، ہماری یہ مدح اسلام ہے، ہمارا یہ بیان کرنا اسلام ہے، مطابق قرآن ہے۔ لیکن جب خطیب نہج البلاغہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے اندر بالکل خاموش سنیں گے، جب بھی کوئی فکر نہیں ہے، داد و تحسین کے ساتھ سنیں گے، تب بھی 45 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قبول مولا کریں گے، نہ کسی کے کرنے سے قبول ہوتا ہے، نہ کسی کے پڑھنے سے قبول ہوتا ہے۔ باب الحاجات کھل جائیں گے، مولا قبول کریں گے، تو ہماری بخشش کے لیے 2 جملے کافی ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہج البلاغہ باب الحکم والموعظہ، تیسرا حصہ، مولا کائنات نے جب اسلام کی تعریف کی تو آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جس سے بڑا کوئی خطیب نہیں، جس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں، جس سے بڑا کوئی مبلغ نہیں، جس سے بڑا کوئی عالم نہیں، نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، التسلیم هو الیقین، تسلیم یقین کا نام ہے، الیقین هو التصدیق، تصدیق یقین تصدیق کا نام ہے، التصدیق هو الاداء، تصدیق ادا کا نام ہے، الاداء هو العمل، ادا عمل کا نام ہے۔ مولا بتانا چاہتے تھے کہ جس اسلام کو تم یہ سمجھتے ہو کہ 7 برس کا بچہ قرآن کو اٹھا لیتا ہے، اس بچے نے اسلام کو اٹھا لیا، تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے صرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام ہے، یہ خالی یہی اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق ادا کا نام ہے، ادا عمل کا نام ہے۔ جب تم مقام تصدیق سے لے کر مقام عمل تک پورے ہو جاؤ گے تو سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ خطیب منبری، خطیب منبر سلونی علی بن ابی طالب نے کہا کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادا کا نام ہے، ادا عمل کا نام ہے۔ ہمارے یہاں سے عمل ختم ہو گیا، عمل بالکل برباد ہو گیا، ادا سے ہم دور ہو گئے، یقین ہم نے پامال کر دیا، تصدیق کی دھجیاں اکھیڑ دی۔ اب علی سمجھ میں نہیں آتے، نبی سمجھ میں نہیں آتے۔ یقین ہے تو اسلام ہے، یقین ہے تو عمل ہے، یقین کے بغیر ہر عمل بیکار۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، آغاز سے لے کر انجام تک، اگر تم یقین کی دولت سے ختم ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین ہے، اور یقین کا عالم یہ ہے، ہم اس یقین کی منزل کے اوپر فائز ہیں کہ آدم کے علم میں ہمیں شک نہیں، یقین ہے، موسیٰ کی ہیبت میں شک نہیں، یقین ہے، ابراہیم کی خلت میں شک نہیں، یقین ہے، سلیمان کی سہولت میں شک نہیں، یقین ہے، حسن یوسف میں شک نہیں، یقین ہے، ایوب کے صبر میں شک نہیں، یقین ہے، داؤد کی قوت میں شک نہیں، یقین ہے، سلیمان کی سہولت میں شک نہیں، یقین ہے، عیسیٰ کے زہد میں شک نہیں، یقین ہے، محمد کے جمال میں شک نہیں، یقین ہے، علی کے کمال میں شک نہیں، یقین ہے، کعبے کے جمال میں شک نہیں، یقین ہے، عصمت فاطمہ میں شک نہیں، یقین ہے، عزم حسن میں شک نہیں، یقین ہے، شہادت حسین پر شک نہیں، یقین ہے، سید الساجدین کے سجدوں میں شک نہیں، یقین ہے، زین العابدین کی عبادتوں میں شک نہیں، یقین ہے، باقر العلوم کے علم میں شک نہیں، یقین ہے، جعفر صادق کی صداقت پر شک نہیں، یقین ہے، موسی کاظم کے قزم میں شک نہیں، یقین ہے، علی الرضا کی رضاعت میں شک نہیں، یقین ہے، محمد تقی کے تقوی میں شک نہیں، یقین ہے، علی النقی کی پاکیزہ زندگی میں شک نہیں، یقین ہے، امام کی غیبت میں شک نہیں، یقین ہے۔ امام کی غیبت میں شک نہیں، یقین ہے، تو ہم یقین کی منزل پر فائز ہیں۔
اور جب یقین کا معاملہ ہوتا ہے اور منزل یقین پر ہمارا امام کھڑا ہوتا ہے اور یقین علی کے قدموں کو چومتا ہے، تو یہ علی وہ ہے کہ جب یقین اس کے قدموں کو چومتا ہے تو یہی میرا مولا کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے، 2 انگلیوں سے باب خیبر کو کھاڑتا ہے۔ تاریخ کائنات کو پڑھو، تاریخ اسلام آباد کی چیز ہے، تاریخ کائنات کو پڑھو، کوئی ممبر، کوئی اسٹیج، کوئی کرسی، کوئی ممبر، کوئی اسٹیج، کوئی کرسی، کوئی محور ایسا نہیں ہے کہ قیامت سے لے کر ابیل آدمی تک، آدم سے لے کر قیامت تک کسی آدمی نے، کسی بشر نے، کسی نوجوان نے ممبر پہ آ کر، کرسی پہ آ کر، اسٹیج پہ آ کر، ڈائس پہ آ کے یہ کہا ہو کہ جو چاہے پوچھ لو، جب چاہے پوچھ لو، جس کے بارے میں چاہے پوچھ لو، خلقت کائنات سے پہلے پوچھو یا قیامت کے بعد کا پوچھو، جو چاہے پوچھ لو۔ صرف یہ فخر ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے لیے کہ علی ممبر کوفہ سے کہتے رہے جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو، جب چاہے پوچھ لو۔ ایک بیچ میں سے کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مسجد کوفہ، علی ممبر پر مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد پوچھتا ہے یا علی اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مولا کائنات نے سچ جہاد کا مطالعہ کیا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی علی نے بائیں دیکھا، کبھی آگے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا، کبھی گہرائیوں میں دیکھا، کبھی بلندیوں میں دیکھا۔ شخص جہاد کو دیکھنے کے بعد میرے علی نے کہا کہ انتا جبرائیل، تو جبرائیل ہے۔ بزم علی میں کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ علی جانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہے، مگر بتانا چاہتے تھے کہ علی کے سامنے یہ ساری کائنات ایسے ہے جس طریقے سے انسان کے سامنے اس کا ہاتھ ہے۔ شخصیات کو دیکھا کہ انتا جبرائیل، علامہ صدر الملت نے لکھا ہے جیسے ہی کہا کہ انتا جبرائیل، جبرائیل دروازے سے نہیں گئے، جبرائیل دروازے سے نہیں گئے، دیوار میں در نہیں بنایا، بلکہ پرواز کر کے چلے گئے۔ میں کہوں گا جبرائیل دروازے سے جاتے کیوں نہیں؟ کہ تجھے معلوم نہیں ہے قیامت تک لاکھوں منافق پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ علی جبرائیل نہیں تھے بلکہ کسی چاہنے والے کو پڑھا کے لائے تھے، علی پڑھا کے لائے تھے۔ میں آسمان کی بلندیوں کی طرف جا کے بتا رہا ہوں تو علی وہ ہے کہ جس کے فرشتے بھی محتاج ہیں، جس کے دروازے پہ فرشتے بھی آ کے معلوم کرتے ہیں، جو چاہے پوچھ لو، جب چاہے پوچھ لو۔ یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا؟ دنیا کو یہی پریشانی ہے، تو یاد رکھیے اس ممبر سے اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کا حسب بھی پاک ہوتا ہے اور نسب بھی پاک ہوتا ہے، جس کا حسب بھی صحیح اور نسب بھی صحیح، اسی کا ذکر اس ممبر سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بزم میں ذکر اہل بیت کی صاحب کوکب دری ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی نے ایک روایت لکھی ہے۔ خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی توجہ مرکوز ہے، خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنی بزم میں، اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ پہچانوں کون منافق ہے اور کون مومن، تو میں علی کا نام لیتا تھا، علی کا ذکر کرتا تھا، علی کے تذکرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق۔ ہم سے نہ کہو کہ یا علی کیوں کہتے ہو، ہم خلیفہ دوم کی سیرت پہ عمل کر کے بتاتے ہیں کہ منافق اور مومن کی پہچان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کا نام لو پتہ چل جائے گا۔ کیسے؟ جس طریقے سے کسوٹی پہ سونا گھس کے سونار پتہ لگالتا ہے کہ نقلی ہے
اصلی اتر جائے تو نقلی نام علی لو، اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لو کہ نقلی ہے، علی کا نام سن کے چہرہ کھل جائے تو اصلی ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم اہل بیت کا تذکرہ؟ اللہ نے آواز دی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہاری فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجی، ایک نور، دوسرے کتاب۔ تو یہ ہے نور حقیقی جن کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ذرہ برابر نقص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس منبر سے برسر عام نبی اور آل نبی کا تذکرہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ منبر بھی پاک ہے، جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ بھی اتنے پاک ہیں کہ ان کی طہارت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اس منبر سے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ جس کا شجرہ حسب و نسب میں کوئی کمی نظر آئے۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں، تاریخ بتائیں، روایتیں بتائیں کہ اہل بیت کے شجرہ حسب و نسب کیا ہے۔ کائنات کو سجانا تھا، اللہ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے بشر جناب آدم کو بھیجا۔ نسل انسانی کا پہلے بشر جناب آدم، آدم سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اس کائنات میں آدم سے پہلے جن، لیکن انسانیت کے پہلے انسان کا نام آدم، پہلے آدمی کا نام آدم، پہلے بشر کا نام آدم۔ لیکن جب آدم کو عزت دینا رہا خالق کائنات کی طرف سے، اللہ نے اپنے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا، صلب آدم میں رکھا۔ پہلا انسان وہ کہ جسے محمد و آل محمد کے نور حقیقی سے ترقی بھی ملی اور علم بھی ملا۔ پہلا آدمی نسل آدمیت میں پہلے آدمی آدم پیشانی میں رکھا، لیکن یہیں سے سلسلہ آدمیت کا آغاز ہوا، اور جس کو زینت دینا رہی نبی کے آباء و اجداد میں ارحام طاہرہ اور اسلام طاہرہ، ارحام مطہرہ میں اللہ منتقل کرتا رہا۔ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں، کیوں فضائل پڑھتے ہیں؟ تم بھی آؤ، تم بھی کرو، کون منع کرتا ہے؟ مگر بتاؤ تو صحیح، اسلاف کون تھے، ارحام کون تھے، آباء و اجداد کون تھے، سلسلہ حسب و نسب کیا ہے؟ ببانگ دہل کائنات میں اہل بیت کا شجرہ نسب و حسب آدم تک ایسا ہے کہ کسی کا نظر نہیں آتا ہے۔ آدم اس ذات اول کا نام ہے کہ جو پہلے آدمی ہیں۔ آدم کے صلب میں نبی اور علی کا نور۔ نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے۔ لیکن نبی اور علی کے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے صلب آدم میں رکھا۔ اب سلسلہ حسب و نسب میرے نبی اور علی کا دیکھیے، سب سے پہلے آدم، نبی اور علی کا نور صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے صلب شیش میں آیا، صلب شیش سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب خنان میں آیا، صلب خنان سے صلب میلائل میں آیا، صلب میلائل سے صلب الیارز میں آیا، صلب الیارز سے صلب متشلق میں آیا، صلب متشلق سے صلب لحمق میں آیا، صلب نبق سے صلب فہم میں آیا، صلب نبق سے صلب نو میں آیا، صلب نو سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب ارفیشت میں آیا، صلب ارفیشت سے صلب شالق میں آیا، صلب شالق سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب شروق میں آیا، صلب شروق سے صلب ناخور میں آیا، صلب ناخور سے
صلب تاروخ میں آیا، صلب تاروخ سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب قیدار میں آیا، صلب قیدار سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب نبت میں آیا، صلب نبت سے صلب سلامان میں آیا، صلب سلامان سے صلب حمیسہ میں آیا، صلب حمیسہ سے صلب علیسہ میں آیا، صلب علیسہ سے صلب عود میں آیا، صلب عود سے صلب عدد میں آیا، صلب عدد سے صلب عود میں آیا، صلب عود سے صلب ماد میں آیا، صلب ماد سے صلب نظار میں آیا، صلب نظار سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب فہر میں آیا، صلب فہر سے صلب غالب میں آیا، صلب غالب سے صلب لوئی میں آیا، صلب لوئی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب مرہ میں آیا، صلب مرہ سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب قصی میں آیا، صلب کلاب سے صلب قصی میں آیا، صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ایک نام کے اوپر، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبد المطلب سے صلب ابو طالب میں آیا، صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبداللہ سے صلب ابو طالب میں آیا، صلب عبداللہ سے محمد مصطفیٰ میں آیا، صلب محمد مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا پہ آ کے اللہ نے منزل کو روک دیا، صلب ابو طالب میں آیا، صلب ابو طالب سے صلب علی میں آیا، صلب علی و فاطمہ سے صلب حسنین میں آیا، صلب حسنین سے صلب زین العابدین میں آیا، صلب زین العابدین سے صلب محمد باقر میں آیا، صلب محمد باقر سے صلب جعفر صادق میں آیا، صلب جعفر صادق سے صلب موسیٰ کاظم میں آیا، صلب موسیٰ کاظم سے صلب علی الرضا میں آیا، صلب علی الرضا سے صلب محمد تقی میں آیا، صلب محمد تقی سے صلب علی النقی میں آیا، صلب علی النقی سے امام زمانہ کے صلب میں لا کے روک دیا۔ اتنے اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے آدم سے لے کر آخری نبی تک اور آخری نبی سے لے کر آخری امام زمانہ پہ لا کے روک کے اللہ نے کہا اے میری ہدایت کے آخری ہادی پردہ غیب میں آ جا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا 12 حجاب پیدا کیے، 12 حجاب، بہت توجہ، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، حجاب قدرت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب منزلت، حجاب کرامت، اس طریقے سے 12 حجاب نبی کے نور سے کہا ہر حجاب میں چلا جا۔ حجاب کسے کہتے ہیں سبھی جانتے ہیں، مائیں بہنیں اکثر طریقے سے جانتی ہیں، حجاب پردہ، جو کسی چیز کے دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے اسے حجاب کہتے ہیں، پردہ کہتے ہیں۔ نبی اور علی کے نور سے کہا چلا جا، یعنی دیوار جب حجاب قدرت میں گیا در بنایا داخل ہوا، حجاب رحمت میں گیا در بنایا داخل ہوا، حجاب سخاوت میں گیا در بنایا داخل ہوا، حجاب سعادت میں گیا در بنایا داخل ہوا، حجاب کرامت میں گیا در بنایا داخل ہوا۔ یعنی جب نور ظہور کرتا ہے تو بڑی بڑی دیواروں میں در بنا دیتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، پہلے دن اللہ کا نور 14 معصومین کی شکل میں بنا کے بھیجا، 12 حجابوں میں 12 در بنائے، 13 رجب کو میرا مولا دیوار کعبہ کے قریب آیا، 13 رجب کو علی دیوار کعبہ کے قریب آئے، دیوار کعبہ میں در بنایا۔ لوگوں نے انکار کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ماں بطن میں بچہ دیوار کعبہ مس کیا، دیوار میں در بن گیا۔ سن یہ عقل کے اندھوں کے لیے اللہ نے آواز دی کہ تم نے 12 دروازوں کا انکار کیا، دیوار کعبہ میں علی کی ولادت کے نشان کا انکار کیا، میں نے 12ویں ہادی کو پردے میں اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ عقل کے اندھوں کو بتا دوں کہ جب میرا 12واں آئے گا تو چھت کعبہ میں در بناتا ہوا، جب 12واں امام آئے گا تو چھت کعبہ میں در بناتا ہوا۔
یہ شان ہے نور کی کہ جب ظہور ہوتا ہے تو در بنا دیتا ہے۔ ہم کیا ذکر اہل بیت بیان کریں گے، ہم کیا قرآن کی آیتیں پڑھیں گے؟ ایک آیت اور معصوم کی ایک تعریف کرنے کے لیے نسلیں قربان ہو جائیں، تو جب بھی ہم کسی معصوم کی ایک تعریف مدح سرائی نہیں کر سکتے۔ یہ لب کشائی ہے کہ جو اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ذکر اہل بیت سن کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی اچھی اور سچی ماں کی آغوش کی پرورش ہے کہ جو ذکر اہل بیت سن رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا قصر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا محل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حال کیوں نہ ہو، کبھی فرشتوں نے نہ کہا کہ یا اللہ ہمیں سجدے سے فراغت دے دے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، مگر یہ ذکر اہل بیت ہے اور اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ فرشتے اللہ سے خواہش کرتے ہیں کہ اگر اس میں شامل نہ ہوئے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں علی نظر نہیں آتے۔ ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی نے کہا ہے جاؤ جا کر دیکھو قرآن مجید کو، قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جو اہل بیت کی مدح سے بھری ہوئی ہے، مسلسل اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت، یہ اہل بیت کی منزل ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اہل بیت، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اہل بیت۔ سورہ حشر 28واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ اہل بیت۔ سورہ نجم 27واں پارہ، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا رسول کلام نہیں کرتا۔ یہ اہل بیت، یہ اہل بیت کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آئیے سورہ زحا میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اے محمد، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ یہ اہل بیت، اہل بیت کا اللہ قرآن میں مسلسل قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ یاسین پہلی مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر 6666 آیتوں میں، 558 رکوعوں میں، 30 پاروں میں، 6666 آیتوں میں 2,67,053 حروف کو ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ اگر اسلام ملے گا تو اہل بیت کے دروازے سے، ایمان ملے گا تو اہل بیت کے دروازے سے، قرآن ملے گا تو اہل بیت کے دروازے سے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اس قرآن کے مولا کائنات سے پوچھا مولا قرآن کیا ہے؟ علامہ عبید اللہ امرتسری اہل سنت کے بہت بڑے عالم، کتاب ارجع المطالب، مولا کائنات میں ارشاد فرمایا سنو میرے صحابیوں، قرآن کو اللہ نے 4 حصوں میں نازل کیا ہے۔
قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے. یا تو قرآن میں اوامر جمع امر کی، امر کہتے حکم کو، یا نواہی یعنی نہیں، انکار، جن چیزوں سے روکا گیا ہے. مولا نے کہا سنو، آدھا قرآن یا تو اوامر اور نواہی میں ہے. کہ مولا آدھا، ملائکہ کائنات نے کہا سنو، آدھا قرآن یا تو ہماری مدح میں نازل ہوا ہے یا ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا ہے. یہ ہے قرآن مجید جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تعصب کی علت لگائی علی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھیے، ہر بات اہل بیت کی شان میں. اوامر اہل بیت سے وابستہ، نواہی اہل بیت سے وابستہ. اگر نماز نبی پڑھ کے نہ بتاتے تو کائنات کا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی مجتہد نبی کو تعصب کی عینک لگا کر دیکھنے والا 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتا تھا. نبی نے پڑھ کے بتایا تو نماز پڑھی، نبی نے روزہ رکھ کے بتایا تو ہم نے روزہ رکھا. ہم نبی کو اپنا جیسا کہیں، نبی کو جاہل کہیں، نبی کو امی کہیں، عظمت نبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے ایک آیت پڑھی، سنیے میرا رسول کون ہے. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر قرآن کی ایک آیت اور ایک آیت کا ایک جملہ اور اس ایک جملے کا ایک لفظ کا ترجمہ بھی انسان سمجھ لے تو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کیا ہے، اس کے بھیجے ہوئے ہادی کیا ہے، جس دین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ دین کیا ہے. وَلَا سَوْفَ ان قریب یوتیکا تجھے عطا کرے گا. وَلَا سَوْفَ یوتیکا ربُّکَ تیرا رب. یہ قرآن مجید سورہ زحا 30واں پارہ 6ٹھی آیت. وَلَا سَوْفَ یوتیکا ربُّکَ، اور اس کے بعد ایک لفظ رکھی ہے فَتَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ یوتیکا ربُّکَ فَتَرْضَىٰ، پس تو اس سے راضی ہو جائے گا. بہت بڑی بلاغت ہے اس آیت کے اندر. وَلَا سَوْفَ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا. زندگیاں گزر گئی کہتے کہتے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جاؤ سورہ زحا کو پڑھو، دیکھو کہ کائنات میں کس کا مرتبہ کیا ہے. تم زندگی بھر کہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرا نبی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو. اب ہمیں کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے کہ نبی کے پاس اتنا ہے کہ اب نبی کو بغل میں بستہ دبا کر، ہاتھ میں دوا تو قلم لے کر کسی مکے اور مدینے کے جاہل معلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر علم نبی کے پاس ہے، ہر شے کا علم نبی کے پاس ہے. جو چاہے نبی سے لے، جو چاہے نبی سے پوچھو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,23,999 نبی اپنی جبینوں کو سردار انبیاء کے دروازے پر جھکائے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، مولوی کا جملہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. جب تک آخری پیغمبر، آخری نبی 1,23,999 پیغمبروں کی نبوتوں کی، رسالتوں کی، کردار کی گواہی نہ دے گا تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول داخل جنت نہیں ہو سکتا ہے. اس کی نبوت قبول نہیں ہو سکتی، اس کی رسالت قبول نہیں ہو سکتی. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی میرے سرکار کی دہلیز کے اوپر رکے ہوئے ہیں. نبی قبول کرے تو نبوت قبول، سردار انبیاء مہر تصدیق لگا دے تو نبوت قبول. یعنی جب تک سردار انبیاء گواہی نہ دیں تو کسی نبی کی رسالت مکمل نہیں. لوگوں کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی قرآن میں. جب تک سردار انبیاء ابو طالب کی آغوش کا پلا ہوا محمد، آمینہ کا بیٹا عبداللہ کا یتیم، عبد المطلب کا پوتا گواہی نہ دے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی کی کسی کی نبوت قبول نہیں ہو سکتی. تو آخری نبی گواہی دے تو نبوت مکمل.
آخری پیغمبر شہادت دے تو نبوت مکمل، تو جب تک سردار انبیاء گواہی نہ دے تو کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں۔ تو سارے نبوت کی نبوتیں میرے سرکار کے اوپر رکی ہوئی ہیں، لیکن غدیر کے میدان میں آ کر دیکھ، خالق نے تیور بدل کے کہا اے میرے محمد اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو سارے نبی کی دہلیز پر میرا سردار انبیاء وہ ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسالت مکمل نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جب تک آخری نبی گواہی نہ دے تو کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں، اور غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے نبی تو تمہاری نبوت رسالت 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جو قرآن مجید کی 6666 آیتیں تم پر نازل ہوئی ہیں، احکامات نازل ہوئے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے اگر تم نے یہ نہ پہنچایا۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ علی کیا ہے؟ سارے انبیاء کھڑے ہوئے نبی کے دروازے کے اوپر، جب تک نبی کے دروازے سے انبیاء کو بھیک نہ ملے تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ صبح کا سورج نکلا، شام کا سورج غروب ہوا، یہ تو علی کی بات تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، شام کا سورج غروب ہوا، ادھر صبح کو سورج نکلا، نبی نماز سے فارغ ہوئے، بیٹی کے دروازے کی طرف چلے، جا کے سیدہ کے دروازے پہ سلام کیا۔ شام کا سورج غروب ہوا، نبی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، جا کے سلام کیا۔ یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا، جس کے دروازے پر پوری کائنات جھکے، اسے نبی کہتے ہیں جو فاطمہ کے دروازے پہ جا کے سلام کرے۔ تو یہ ہے فاطمہ زہرا کی عظمت۔ عزیزان گرامی، عرض تو کچھ اور ہی کرنا تھا، مگر نظم مجلس یہ ہے کہ جو پڑھنا تھا اس سے کہیں اور پڑھا۔ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، نبی نے کہا تو مانتے ہیں، نبی نے بتایا تو ہم مانتے ہیں، قرآن نے سمجھایا تو ہم مانتے ہیں۔ ہم کسی مولوی کی تقلید سے نہیں مانتے، کسی کے فتوے سے علی کو علی نہیں مانتے، نہ ایسا کسی کا سلسلہ حسب ہے نہ کسی کا سلسلہ نسب ہے جو ایسا ہے۔ کون امام؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ کیسا امام؟ میں نے بہت کم آیتیں پڑھی۔ مولا کائنات کیسے امام؟ ہمارے یہاں بڑی بڑی عجیب کارنامے ہیں کہ صاحب وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ قرآن مجید میں فلاں کا تذکرہ ہے، وہ اتنے بلند ہے، فلاں کی تاریخ ہے، وہ اتنے بلند ہے۔ سنیے اہل بیت کیا ہے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، اہل تشیع بہت عزت کرتے ہیں۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی، محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جب رات کی تاریکی سناٹا، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، خوخار تلواریں، محمد عربی کے خون کے پیاسے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ رسول کو قتل کر دے، تو ابو طالب اس پرآشوب ماحول میں رسول کو اٹھا کر اپنے بیٹے علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے اور علی کو اٹھا کر محمد کے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ محمد عربی کو پروان چڑھانے کے لیے ابو طالب نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ نہ سستی سے کام لیا اور نہ غفلت سے کام لیا،
نہ سستی سے کام لیا. بہت بڑے عالم, قرآن کے اوپر بڑی گہری نگاہ ہے, بہت کچھ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں, نبی کی حدیثوں کا بہت کچھ علم ہے, بہت بڑے عالم ہیں, بہت سی کتابیں لکھی, مگر لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے ایک لمحہ بھی تساؤلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے. اٹھاتے تھے, لٹا دیتے تھے. کیوں؟ میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر آمنہ کا بیٹا بچ جائے, میرا بیٹا شہید ہو جائے اللہ کا نبی بچ جائے, میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے مگر اللہ کا رسول جو کائنات کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے وہ قائم ہے. یہ کردار ابو طالب ہے. تساؤلی سے کام نہیں لیا. اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک لمحہ بھی, یہ جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک لمحہ بھی ابو طالب نے محمد عربی کو پروان چڑھانے میں نہ سستی سے کام لی نہ غفلت سے کام لیا. اللہ جانے کتنا بڑا عقیدہ تھا, کتنی بڑی تاریخ تھی, کتنا بڑا نظریہ تھا علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا جو انہوں نے یہ پیش کیا. شکر گزار ہے ان کے کہ جو انہوں نے پیش کیا, لیکن اعتراض نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک بات کی عرض کرنا ہے. انہوں نے لکھا ایک لمحہ تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے. آئیے جو آیت ابھی پڑھی تھی آپ کی خدمت میں, 30واں پارہ 6 آیت سورہ زحا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا سوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. خالق کائنات معلوم کر رہا ہے, اے میرے محمد کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی؟ قرآن مجید ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ محمد کی پرورش اللہ نے کی. علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے کی. دونوں نظریے صحیح, مگر لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابو طالب اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ اے ابو طالب پروان تم چڑھاؤ گے, مہر ہم لگا دیں گے. پروان تم چڑھاؤ گے, مہر ہم لگا دیں گے. رات کی تاریکی, بھیانک ماحول, ڈراؤنا, مگر آرام کے ساتھ ابو طالب پروان چڑھا رہے ہیں, اپنے بھتیجے کو نہیں, محسن کائنات کو. امام کسے کہتے ہیں؟ کون ہوتا ہے امام؟ کی شان کیا ہے؟ مولا کائنات کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم جب علی کو اتنا مانتے ہیں تو علی کے آقا کو کتنا مانتے ہوں گے, نبی کو کتنا مانتے ہوں گے. ہمارے عقیدے میں جھول نہیں ہے, یقینی یقین ہے, شک نہیں آ سکتا ہے ہمارے عقیدے میں. ہم نبی کو مانتے ہیں, اس کے ولی کو مانتے ہیں. سورہ کہف 16واں پارہ 15ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَعْصُبُهُمْ إِقَاظًا رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. یہ سورہ کہف ہے. لوگ سو جاتے ہیں سورہ کو سننے کے بعد. اصحاب کہف پر بہت پیسے ہوتی ہیں. وَتَعْصُبُهُمْ إِقَاظًا رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. اس آیت کا ترجمہ آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں, شک اور گمان جو یقین کے مد نظر ہے, اللہ نے کہا تَعْصُبُهُمْ إِقَاظًا, جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف مر گئے, اللہ نے کہا اصحاب کہف مرے نہیں ہیں. وَتَعْصُبُهُمْ إِقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اصحاب کہف سو رہے ہیں اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کبھی انہیں دائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں اور کبھی بائیں طرف کروٹ بدلوا دیتے ہیں. آپ نہ سوئیے, اصحاب کہف سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں, ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو تاریخ کائنات میں کوئی سو کر ایمان کی حفاظت کرے تو تاریخ کے بدنہاد ملا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصحاب کہف سو کر عبادت کر سکتے ہیں, ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, تو ابو طالب کے اپنی گود میں پال کے حفاظت نہیں کر سکتے. اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں, ایمان کی حفاظت کہاں ہے؟ غار کے اندر.
آئیے سنیے، اعلان ہوا کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرے، علی کو کلام نہیں کرے۔ 527 سال تک بنی امیہ بنی عباد کے تخت و تاج کھنکھناتے رہے، شیعہ حیدر کرار کا قتل عام ہوتا رہا، گردنیں کٹتی رہی، لوگ اپنی شہادتیں پیش کرتے رہے۔ موالی امام متقیان 37 حکمراں بنی امیہ بنی عباس کے اپنی ننگی تلواریں لے کر پراشوب زمانے میں شیعہ حیدر کرار کا قتل کرتے رہے۔ سب سے پہلے نبی کے بعد اعلان ہوا کہ کوئی علی کو سلام نہ کرے، کوئی علی کو کلام نہ کرے، کوئی علی سے بات نہ کرے۔ دیکھیے علی کسے کہتے ہیں، ہم کیوں علی کی مدح کرتے ہیں، ہم کیوں نبی کی تعریف کرتے ہیں؟ اعلان ہوا کہ کوئی علی کو سلام نہ کرے، کوئی علی سے کلام نہ کرے، جو علی کی تعریف کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، عمار یاسر تشریف فرما ہے، سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، طلحہ اور زبیر زر خرید غلام طلحہ و زبیر مولا کائنات کی خدمت میں آئے۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سلام نہیں کیا۔ دیکھیے علی کسے کہتے ہیں، بس آخری بات سنیے اور اس کے بعد ربط مصائب ہے۔ ایک بات کربلا کے معاملے بارے میں عرض کرنا ہے کہ کربلا کیا ہے، یہ قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کو سلام نہیں کیا، مولا کائنات نے نہیں کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ علی وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے سلاموں کا محتاج ہو، اسے علی نہیں کہتے کہ جو تمہارے سلاموں کا محتاج ہو۔ تم داد دو گے تو میں مجلس پڑھوں گا، تم واہ واہ کرو گے تو میں مجلس پڑھوں گا۔ ارے علی کا نام اچھا ہے تو تم خود داد دو گے؟ ذاکر کون ہوتا ہے، مولوی کون ہوتا ہے، مولوی کی کیا طاقت ہے؟ اس منبر پر علی کے نام پہ واہ واہ نہیں ہو رہی ہے، اس منبر پر ذاکروں کی واہ واہ کی جا رہی ہے۔ جو جتنے واہ واہ کرانا چاہتا ہے اپنے آدمی بٹھاتا ہے، ہمارے پاس بھی بہت آدمی ہے، لیکن مجلس کو کھلواڑا بنانا صحیح بات نہیں ہے کہ آدمیوں بٹھا کر جعلی داد لو۔ اگر علی کا نام صحیح بیان کیا جائے گا تو سننے والے کے دل سے خود سبحان اللہ نکلے گا۔ مولا کائنات امام ہے، بیٹھے ہوئے سلام نہ کرنا۔ علی نے نہیں کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، کہنا چاہیے تھا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تجھے شرم نہیں آتی، تو بدتمیز ہو گیا ہے، تجھے علم نہیں ہے، وقت کا امام بیٹھا ہے، سب سے بڑا علم نہیں۔ مولا نے نہیں کہا اس سے، نہ طلحہ سے نہ زبیر سے، طلحہ زبیر بیٹھ جاؤ۔ امام حسن آ گئے، امام حسن جیسے تشریف لائے، میرے لال حسن قریب آؤ، قریب آئے، کہ کان قریب کرو، کان قریب کیا، کہ جاؤ میرے حجرے میں جاؤ اور فلاں بساط اور چادر لے کے آ جاؤ۔ امام حسن بیت الشرف میں گئے، مولا کائنات کی ایک ردا اٹھائی لے کر آئے، کہا میرے لال حسن اس کو بچھا دو، زمین پر بچھا دیا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں اور اصحاب کہف کون ہے؟ بچھا دی زمین پر، کہ سلمان اس ردا کے اوپر بیٹھو۔ سلمان فارسی بیٹھ گئے، بہت مختصر ہے۔ عمار اس ردا پہ بیٹھو، بیٹھ گئے۔ طلحہ تم بھی بیٹھو، بیٹھ گئے۔ زبیر تم بھی بیٹھو، بیٹھ گئے۔ میرا لال حسن تم بھی بیٹھو، بیٹھ گئے۔ علی ردا کے اوپر آ گئے، ردا فرش پر ہے، ردا پہ سلمان، عمار، مولا حسن، طلحہ و زبیر۔ طلحہ و زبیر نے سلام نہیں کیا ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، سلام نہیں کیا، سب بیٹھ گئے۔ امام وقت ہو تو کیسا ہو، امام کائنات ہو تو کیسا ہو، جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا۔ مولا نے حکم دیا ہوا کو، ادھر ہوا کو حکم دیا، بساط چادر دوش ہوا پہ بلند ہونا شروع ہوئی، دوش ہوا پہ علی کے حکم سے بساط بلند ہوئی۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی پلین نہیں تھا، کوئی طاقت استعمال نہیں کی، کچھ خرچ نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی دوش پہ لیا اور بلند کرنا شروع کر دیا۔ طلحہ نے زبیر کے کان میں کہا اگر گر گئے تو بچیں گے کیسے، اگر گر گئے تو بچیں گے کیسے؟ میرے مولا نے پرس کرا کے فرمایا طلحہ زبیر جو اسے چلانے والا ہے وہی تمہیں بچانے بھی والا بھی ہے، جو اسے چلانے والا ہے وہ اسے تمہیں بچانے والا بھی ہے۔ سلام نہیں کیا ہے، سلام علی نے نہیں کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تو نے میری تسبیح نہیں پڑھی، میری مدح نہیں کی۔ علی کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں کرنا ہے تو کرو، اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔
تمہیں اگر لائق ہو اس لائق کہ عبادت کرو تو کرنا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ پوری زندگی نہ کرو گے جب بھی کوئی شکوہ نہیں، اب پوری زندگی کرو گے جب بھی کوئی شکوہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا مولا اتنا بڑا عادل ہے کہ اگر تم زندگی بھر اس کا نام لوگے تو وہ تمہیں اتنا دے گا کہ کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنا دے گا کہ تم غریب نہیں ہو سکتے۔ سنیے، چلی بساط عبور کیا بہت سے میدانوں کو، ایک پہاڑ کے قریب پہنچی، علی نے حکم دیا، ہوا رکی، بساط اتری، اترو سلمان، اترو طلحہ، زبیر، عمار یاسر، میرا لال حسن، مولا کائنات، چلو۔ غار کے دروازے کے قریب پہنچے۔ اب یہاں سے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ داد دیجئے گا نہ دیجئے گا کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں علی کا ذکر نظر نہیں آتا۔ آئے وہ حافظ قرآن، یہ چیلنج نہیں ہے، صدقہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، آ کر پوچھے ہم بتائیں گے کہ علی کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں۔ غار کے قریب آئے، کہ سلمان اس دروازے پہ پہنچو جو بند ہے، سلام کرو۔ دیکھیے چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، سلمان کو کہنا چاہیے تھا یا علی دروازہ بند ہے، کیا بیوقوف بنا رہے ہیں آپ، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سلمان نے سنا، دروازے پہ آئے کہ مولا سلام کسے کرنا ہے، کہ اس کے اندر اصحاب کہف ہیں۔ دروازے کے قریب آئے، سلمان فارسی، السلام علیکم یا اصحاب الکہف، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، کہا پھر سلام کرو، سلام پھر کیا سلمان فارسی نے، کوئی جواب نہیں آیا، کہا پھر سلام کرو، سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ اسی میں بات کہا کہ عمار چلو تم سلام کرو، عمار یاسر گئے، سلام کیا، 3 مرتبہ کیوں کلوائے؟ حجت تمام کر دی، حجت تمام کر دی۔ کہا سنو، عمار یاسر بھی آگئے، اس کے بعد کہا سنو، طلحہ اصحاب کہف اس غار کے اندر ہے، سلام کرو۔ طلحہ آئے، سلام کیا 3 مرتبہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ زبیر 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے علی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا طلحہ زبیر میرے قریب ہو، ادھر طلحہ و زبیر، سلمان فارسی، عمار یاسر، حسن مجتبی، میرے مولا غار کے قریب پہنچے، آواز دی السلام علیکم یا اصحاب الکہف۔ جیسے ہی میرے مولا نے ایک مرتبہ سلام کیا، ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا علی بن ابی طالب۔ علیکم السلام یا علی بن ابی طالب، علی تم پر ہمارا سلام۔ عمار یاسر اور سلمان فارسی مسکرائے، طلحہ اور زبیر کا چہرہ اتر گیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاسبہم ایقاظم وہم رقود نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ سورہ کہف 16واں پارہ، 15واں پارہ، 16ویں آیت، ہم کروٹ بدلواتے ہیں، یہ سوئے ہوئے جاگ نہیں رہے۔ سونے والے پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں، سونے والے پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ میرے مولا انہوں نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ خود پوچھے گے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سے طلحہ و زبیر نے کہا مولا ہمارے سلام کا جواب نہیں آیا، تمہارے سلام کا جواب آیا۔ میرے مولا نے کہا سنو، میں اصحاب کہف سے کہتا ہوں بیدار ہو گئے، یہ بتائیں گے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں آیا، میرے سلام کا جواب کیوں آیا؟ طلحہ و زبیر آگے بڑھے، کہا بتاؤ اصحاب کہف ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں، علی کے سلام کا جواب کیوں آیا؟ کہا سنو، ہم یا تو نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا وارث نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یا تو ہم نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا وارث نبی کے سلام کا جواب دیتے، غیرہ غیرہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سوئے ہوئے ہیں، سوتے میں سمجھ گئے۔ کب سے سو رہے ہیں؟ ہر مسجد میں، ہر طاق میں، ہر دل میں دعویٰ ہے کہ حافظ قرآن۔ قرآن کیا؟ قرآن کا ہے
زبان کے اوپر قرآن کا ہے، دل کے اندر حامل قرآن کا قرآن دل میں رہ کر غیبت امام کا منکر بنا بیٹھا ہے۔ کب سے ہے؟ دقیانوس کے زمانے سے، جناب عیسیٰ سے پہلے، جناب موسیٰ سے پہلے ہزاروں سال گزر گئے، 7 میں سے ایک بھی نہ مرا۔ اصحاب کہف زیادہ سے زیادہ تعداد 7 ہے۔ تاسموں میں قزموں میں رقد النقلبوں ذات الیم ذات سمال قلبوں باسط الزرائب الوسید، 7واں کون؟ ان کا قلبہم، ان کا کتا۔ نہ انسان مرا نہ جانور مرا۔ ہزاروں سال سے ایک غار کے اندر جب اللہ ایمان کے حفاظت کرنے والوں کو سالم رکھ سکتا ہے تو جو وارث کل ایمان ہے اگر پردہ غیب میں زندہ رہے تو اعتراض کیسا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فتووں کی بوچھار سے، اعتراضوں سے، تعصب کی اینک لگا کر، نبی کو اپنا جیسا کہہ کر، اپنا بڑا بھائی کہہ کر تم عظمت نبی کو نہیں گھٹاتے ہو، تم اپنی حقیقتوں کے پردے اٹھا دیتے ہو۔ تمہارا شجرہ نسب و حسب کیا ہے؟ دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے۔ جس کی ماں کے حکم میں شفاعت ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے۔ اور کیوں اتنا حسد ہے تجھے شبیر کے غم سے؟ شاید تیری شہرگ میں امیہ کا لہو ہے، شاید تیری شہرگ میں امیہ کا لہو ہے۔ 527 سال تک بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج چلتے رہے۔ شیعہ حیدر کرار کا قتل عام ہوتا رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعوں کی اتنی کم تعداد کیوں ہے؟ اگر بنی امیہ بنی عباس شیعہ حیدر کرار کو قتل نہ کرتے تو سب سے بڑی تعداد شیعہ حیدر کرار کی ہوتی۔ کتنا مارو گے، کتنا مارو گے، جتنا مارو گے اور زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہونے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم نہیں ہے، یہ قوم نہیں ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا کا نام عزادار سید الشہداء ہے، کم نہیں ہو سکتے۔ 527 سال بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج چلے، قلم چلے، تاریخیں بدلی گئیں، روایتیں بدلی گئیں، اماموں کی ہسٹری بدلی گئی، قرآن میں تبدیلی کی گئی۔ بس کربلا کی طرف آ گیا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور سب سے بڑا مخالف زمانہ جو تھا یا تو ابو طالب کا یا اولاد ابو طالب کا۔ ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک منظر اور ایک تاریخ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کربلا سن 61 ہجری، کربلا سن 61 ہجری۔ صرف زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اس بات کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے کس طریقے سے بنی امیہ اور بنی عباس نے شہزادی زینب کی قربانیوں کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ یا تو کربلا میں بنی ہاشم کی قربانیاں ہیں یا بنی عباس کی ہیں، بنی ہاشم کی ہیں یا انصار کی ہیں یا اصحاب کی ہیں۔ بنی ہاشم اصحاب امام حسین، انصار امام حسین، یا تو انصار یا اصحاب یا بنی ہاشم۔ اصحاب جو مولا کا قریبی ہو گیا وہ اصحاب جو صحبت اختیار کرے، انصار جو مددگار تھا، کسی برادری کا نام انصار نہیں ہے، امام حسین کے مددگار جو ہیں وہ انصار کہلائے۔ یہاں کربلا میں یہ جو انصار ہیں
یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نصرت کی ہے. یعنی جو صحابی نہیں تھا 3 گھنٹے پہلے آیا وہ انصار میں ہے, 1 دن پہلے آیا انصار میں ہے. صحابی نہیں تھا 1 دن پہلے آ گیا, 2 دن پہلے آیا, یہ سب انصار. لیکن یہ بنی ہاشم کیا ہے؟ بنی ہاشم بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل کے اوپر آپ کی. ہاشم کی اولاد. ہاشم کون؟ جناب عبد المطلب کے والد. جناب عبد المطلب کون؟ جناب عبداللہ کے والد, جناب ابو طالب کے والد, جناب حمزہ کے والد. یہ شجرہ ہے. کیا کہا کربلا میں کون شہید ہوئے؟ بنی ہاشم. یہ ابو طالب سے محبت میں نہیں کہا گیا ہے یہ جملہ بنی ہاشم کا, یہ ابو طالب سے عداوت میں کہا گیا ہے. اب اس کو پریکٹیکل میں سن لیجئے. کربلا بنی ہاشم کتنے؟ 18 بنی ہاشم. چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں, سب سنو. 18 بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم. یہ ابو طالب کے کردار کو چھپانے کے لیے بنی ہاشم کہا گیا. حسین, امام حسین, امام حسین بن علی بن ابو طالب. حسین بن علی بن ابو طالب. امام حسین کے 2 بیٹے, علی اکبر جن کی شہادت ہوئی, علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب, علی اصغر بن حسین بن علی بن ابو طالب. امام حسن کے 3 بیٹے, یہ 3 ہو گئے. امام حسین کے 2 بیٹے, امام حسین 3. امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب, ابی بکر بن حسن بن علی بن ابو طالب, عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب. 3 اور 3 6. بنی ہاشم میں 6 ہو گئے. کس کے پوتے ہیں, کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ابو طالب. ابھی عبداللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, حمزہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ان 6 میں. اب آگے بڑھیے. جناب عباس, عباس بن علی بن ابو طالب. جناب عباس کے 3 اور بھائی, عبداللہ بن علی بن ابو طالب, عثمان بن علی بن ابو طالب, جعفر بن علی بن ابو طالب. 6 اور 4 10. 2 بچے, یہ بھی ابو طالب کے پوتے. 2 بچے کون؟ جناب زینب. بہت بڑی مظلومہ کا نام زینب ہے. 2 بچے کس کے بیٹے؟ جناب زینب کے. کس کے لاڈلے؟ عبداللہ کے. اون محمد, اون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب, محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب. 10 اور 2 12. کون؟ ابو طالب کے پوتے. یہ 12 ہو گئے. اس کے بعد اور آگے بڑھ جائیے. کربلا کا میدان. دیباجہ کربلا, کربلا سے پہلے جناب مسلم کوفے کا شہید, مسلم بن عقیل بن ابو طالب, ابو طالب کے پوتے, کربلا سے باہر. جناب مسلم کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد, عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب, محمد بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب. کس کے پوتے؟ ابو طالب کے پوتے. کس کی نسل سے؟ ابو طالب کی نسل سے. اس کے بعد آگے آ جائیے. محمد بن علی بن ابو طالب, امام حسین کے بھائی. کس کے پوتے؟ ابو طالب کے پوتے. ابی بکر بن سعید بن عقیل بن ابو طالب, عبد الرحمن بن عقیل بن ابو طالب, عبداللہ بن عقیل بن ابو طالب. ایک جناب مسلم اور 18 کربلا کے بنی ہاشم شہید. یہ 19 ہوئے. بنی امیہ کے تخت و تاج نے اتنا مظلوم کر دیا تھا ظلم و تشدد میں کہ اولاد, میں اعتراض سے نہیں کر رہا ہوں, عبداللہ کی نہیں تھی, جناب حمزہ کی نہیں تھی, سارے کے سارے ابو طالب کے بیٹے تھے. سب ابو طالب کے بیٹے. کتنا نمک حرام ہے وہ انسان جو انسان ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے اور ابو طالب کی قربانیوں کو بنی ہاشم پہ لے جاتا ہے. یہ بنی ہاشم نہیں ہے, یہ بنی ابو طالب ہے.
اب تاریخ کتابوں کو جا کر دیکھیے، جامع مسجد دہلی سے لے کر لکھنؤ اور بمبئی کے بھنڈی بازار تک ایک ایک مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ صفین، ایک کانٹا لکھا، خون نکلا، مسلمان نے لکھا بدر کے شہید، احد کے شہید۔ ایک کانٹا لگ جائے تمہارے یہاں تو لکھتے ہو کہ شہید ہیں، خون نکل جائے شہید ہیں۔ اگر صرف کانٹا لگا تو مسلمانوں نے لکھا کہ شہید ہیں، اور ابو طالب کا پورا گھر اسلام کے اوپر قربان۔ مگر فتوے ہی فتوے، کون؟ ان قربانیوں کے بعد جو اس قافلے کو لے کے چلی ہے اس کا نام سیدہ زینب ہے۔ زینب اور امام حسین کی محبت کائنات بھلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے خود بہت بڑے عالم دین کی خود ہی اس کی کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کسی ذاکر کی سنی ہوئی لفظ نہیں عرض کر رہا۔ جناب فاطمہ زہرا، علامہ محمد مہدی اشتہاردی، مصائب آل محمد ان کی کتاب ہے معتبر، عراق کے بہت بڑے عالم ہیں، کوئی کسی ذاکر کے چربہ نہیں ہے، بہت بڑے عالم کی بات ہے، جنہوں نے روضہ امام حسین علیہ السلام میں اور امام حسین کے بہت مصائب، جناب زینب کے بہت مصائب پڑھے، شہدائے کربلا، سیران کربلا کے۔ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے زینب اور حسین، حسین اور زینب، فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں اور حسین کا لباس سی رہی ہیں، فاطمہ زہرا حسین کا کرتا سی رہی ہیں۔ جناب زینب 5 برس سے کم کا سن ہے جناب زینب کا۔ جناب زینب اپنی ماں کے زانوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، صاحب اولادیں، مائیں، بہنیں سب بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے گھر میں کپڑے سیے جاتے ہیں۔ جس بی بی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے سیتی ہے، اور بہت دیر ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور جب دیر ہوتی چلی جاتی ہے تو بچے کبھی کھانا مانگتے ہیں، کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی دودھ مانگتے ہیں۔ لیکن جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ماں فاطمہ زہرا کی طرف دیکھا۔ کون ہے فاطمہ؟ 17 برس سے کم کا سن ہے فاطمہ زہرا کا، 5 برس سے کم کی ہیں جناب زینب۔ علامہ محمد مہدی نے لکھا ہے جناب فاطمہ زہرا حسین ابن علی کے اس کرتے کو سی رہی تھی اور روتی جاتی تھی، سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ 4.5 برس کی بچی نے پلٹ کے ماں سے پوچھا، اماں جب کسی کا نیا لباس تیار ہوتا ہے تو ماں روتی نہیں ہے، میرے بھیا حسین کے لیے آپ کرتا سی رہی ہو اور روتی بھی جاتی ہو، اماں میرے حسین کے کرتے کے ساتھ رو نہیں۔ زہرا کی آنکھوں کے آنسو، کون؟ فاطمہ، جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے تو فرشتے گریہ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کائنات کا رسول پریشان ہو جاتا تھا۔ بیٹی نے ماں سے کہا، اماں یا تو کرتا سیو یا اماں روتی رہو، اماں رو کیوں رہی ہو؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جناب زینب چھوٹی سی ہے، کم سنی کا عالم ہے، ابھی کربلا نہیں ہے، مدینہ ہے۔ جناب زینب نے بچپن کے عالم میں معلوم کیا، فاطمہ زہرا نے کہا میرے لال زینب تیری سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا کہ میں رو کیوں رہی ہوں، میں کرتا کیوں سی رہی ہوں۔ زینب نے دامن کو پکڑ کے کہا، اماں پہلے یہ بتا دے کہ رو کیوں رہی ہے۔ سیدہ نے کہا میرے لال زینب رک جا، میرے لال زینب رک جا، میں بتاتی ہوں۔ میرے لال زینب
ایک زمانہ آئے گا کہ حسین رخصت آخر کے لیے تیرے پاس آئے گا۔ زینب جب حسین تجھ سے لباس مانگے تو حسین کو میرے اس کرتے کو دے دینا زینب، یہ میرا کرتا حسین جب پہن کے جائے گا تو حسین نہیں آئے گا، کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرا حسین، میرا حسین، اللہ اکبر۔ زہرا یہ آنسو فاطمہ زہرا ہر مجلس میں آتی ہے، کم سن بچی ساتھ میں آتی ہے، انجمن باب المراد زین پور ہریدوار اتر پردیش اتراکھنڈ ابھی ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے گی۔ عزادارو، آج زہرا کے لاڈلے کے مصائب ہے، بس میں کربلا پہنچ گیا، وہ وقت آ گیا، 61 ہجری آ گئی۔ جب 61 ہجری آ گئی، میری ماں بہن بیٹھ جائے، جب 61 ہجری آ گئی اور 61 ہجری کو ایک مرتبہ حسین نے فاطمہ کے بنے ہوئے اس کرتے کو پہنا، زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا، بی بی علی پٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین لباس پہن کر کرتے کو پارا پارا کر کے ذوالجناح کے قریب آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے بڑی بے کسی کے عالم میں کہا، اے میرے ذوالجناح، اے میرے ذوالجناح، آ میرے ساتھ چل، اے میرے ذوالجناح، آ میرے ساتھ چل، اے میرے ذوالجناح، آ میرے ساتھ چل۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے رو کے کہا، ایک مرتبہ ذوالجناح رو کے کہا، اے مولا، اے میرے آقا، رات میں چراگاہ میں بندھا ہوا تھا، رات میں چراگاہ میں بندھا ہوا تھا، اے میرے مولا، جب میں بندھا ہوا تھا تو ایک بی بی آ گئی، اس نے آ کے میرے گلے میں بائیں ڈال دی، اور بائیں ڈالنے کے بعد بی بی کہنے لگی، میرے ساتھ چل، تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہ میں نہیں پہچانتا۔ کہ سن، میں نے اپنی چادر میں 3 مرتبہ تجھے دانا کھلایا ہے، یہ چادر وہ ہے کہ جس چادر کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہیں آ سکتے ہیں، مگر میں نے تجھے دانا کھلایا ہے۔ اے میرے مولا، رات بی بی لے کے چلی، جب مقتل میں پہنچی ہے بالوں کو کھول دیا، کھولنے کے بعد بی بی نے زمین کربلا کو صاف کرنا شروع کیا۔ اے میرے مولا، مقتل میں نہ لے کے جائیے۔ عزاداروں، وہ وقت آ گیا کہ حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد چلے ہیں۔ جب مقتل میں پہنچے، حسین نے جنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ ظالموں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا، تیروں پہ تیر آنا شروع ہوئے، تلواروں پہ تلواریں آنا شروع ہوئی۔ ادھر حسین کربلا کے میدان میں عزاداروں فرش زین پر ڈگمگانے لگے۔ حسین فرش زمین کی طرف چلے، آواز دی، اماں تیرا حسین تیروں کے آسمان پر، حسین کا لاشا، حسین تیروں کے اوپر تھے، حسین تیروں کے اوپر تھے، آواز دیتے جاتے تھے، اماں تیرا حسین۔ سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، سیدہ زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں میں آواز آئی کہ ظالم نے اعلان کیا ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا سب سے بڑا انعام اسے ملے گا۔ سکینہ نے بوبی کا دامن چھوڑا، خیموں میں بچوں کے پاس آئی، آگے کہتی ہے، بچوں قریب آ جاؤ۔ بچے قریب آ گئے، کہا بچوں جلدی سے جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، ظالم انعام لے کر میرے بابا کو قتل نہیں کرے گا۔ سکینہ روتی رہی۔ ادھر کربلا میں حسین ابن علی کے گردن پہ خنجر چلنا شروع ہوا، سیاہ دیا چلنا شروع ہوئی، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ کربلا کا میدان، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کا ذوالجناح، حسین کا طواف کرنا شروع کیا، ادھر طواف کرنا شروع کیا۔ یہ ذوالجناح وہ ہے جو بڑے پیار سے حسین علی کو لے کے چلا تھا۔ جب ذوالجناح نے طواف کرنا شروع کیا، حسین کے لاشے کے قریب آیا،